ترکیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ترکیب ہے، اور ہم کو بھی حکم دیا گیا ہے ہم طیب بنے. طیب بننا بہت بڑی دولت ہے. طیب کے معنی تمہارے سامنے تفصیل سے آئے. حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے طیب کے معنی سترائی سے کیا، سترا، اور اس کے بہت سارے معنی اور منجید کے اندر لکھے ہیں. لذیذ ہونا، خوشگوار ہونا، خوشبودار ہونا، دیکھنے میں اچھا ہونا، حلال ہونا. میرے عزیزو، کلام طیب ہو، کام طیب ہو، طعام طیب ہو. کلام بھی اچھا ہو. جتنا اچھا کلام ہوگا اتنا انسان کا وقار دنیا میں بڑھے گا. جتنی اچھی بات ہوگی اس کی عزت، اس کا احترام بڑھے گا، اس کے سامنے والے کو فائدہ پہنچے گا. کلام غلط ہو، کلام درست نہ ہو تو سامنے والا بھی ناراض ہوگا اور بولنے والے کا وقار بھی ختم ہو جائے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر تعلیم ہے وقولوا قولا سدیدا. قول سدید اختیار کرو، بات سدید، درمیانی قسم کی بات اختیار کرو. طیب کے معنی بھی یہ ہو سکتے ہیں. طیب کلام کرو گے تو سامنے والے کے قلوب کے اندر بھی پاکیزگی پیدا ہوگی، دوستگی پیدا ہوگی. اور کلام غلط کرو گے، طیب کے مقابلے میں خبیث آتا ہے. کل بتایا میں نے، الطیبون للطیبات والطیبون للطیبات للطیبین والخبیثون للخبیثات والخبیثات للخبیثین. اللہ نے خود استعمال کیا ہے. طیب کے مقابلے میں طیب کی ضد خبیث آتی ہے. ناپاک کلام، ناپاک کھانا، خبیث کھانا، خبیث کلام، خبیث طعام، خبیث کام، یہ سب انسان کو برباد کر دیتے ہیں. اس لیے خباثت سے بچنے کی ضرورت ہے. گالی دینا بلا وجہ، بلا وجہ چھیڑچھاڑ کرنا، بلا وجہ ایسے کی باتیں کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، کینہ کر کے، کپٹ کر کے بس دنیا کی زبانوں پر چلاتے رہنا، یہ سب خباثت کے اندر داخل ہے. اس کی وجہ سے سارے کلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مردود ہوتے ہیں اور ناکامیاب ہو جاتے ہیں. تین چیزیں ہیں طیب کلام. کلام اچھا کرو. اچھا کلام شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ابھی تم نے حدیث میں سنا نا بھائی، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابکم. اپنے اولاد کا اکرام کرو، یعنی ادب سکھاؤ بات کرنے کے اندر، یعنی گھر میں گالی گلوچ دینا، گالی گلوچ کرنا، سیکھنا سکھانا، یہ سب خباثت ہے. تو اس وقت سے تو بچوں کے دماغ پر اثر پڑے گا. واحسنوا آدابکم، ان کا رہنا سہنا پھرنا، بچپن سے کپڑے کا پہننا، سب ادب کے اندر آ جاوے. اس کا خاص پر اہتمام رکھے. شریعت نے بھی دیکھو کتنی اونچی بات کہی، مرو صبیانکم بالصلاۃ حین سبعین. جب 7 سال کے ہوں تو ان کی دماغی قوت بڑھنے کا شروع ہوتی ہے. 7 سال سے پہلے زبردستی کرنا اور زبردستی پڑھانا اور زبردستی کچھ کام سکھانا یہ شریعت نے نہیں کہا. اس لیے کہ اس وقت ان کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے. اس وقت ان کا اگر ذہن معوف ہوگا یا ذہن پر بوجھ پڑے گا تو 7 سال کے بعد بھی یہ بد ہی رہیں گے. 7 سال کے ہو جائیں سر نماز کا ان کو حکم دو، نماز پڑھنے کا سکھاؤ، ساتھ میں لے کر جاؤ، نماز پڑھنے کی ترغیب دلاؤ، نماز پڑھنے کا شوق پیدا کرو. نماز پڑھے 7 سال پر ہونے کے بعد. بعض لوگ اٹھتے ہیں 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، زبردستی اس کو پڑھاتے ہیں، زبردستی اس کو کھنچاتے ہیں. دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی. یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے کہ 7 سال سے پہلے ان کے پورے اعضاء تکمیل کو نہیں پہنچتے ہیں. 7 سال کی عمر ہو جاوے تو ان کو نیک کاموں کی تشکیل دی جائے، وہاں سے بچہ متاثر ہونا شروع ہوتا ہے، اثر قبول کرنا شروع کرتا ہے دوسروں کی باتوں کا. اس لیے 7 سال کی عمر بتائی. 7 سال کے بعد 10 سال کی عمر پہنچے تو مناسب سزا دو ان کو. تمہیں آج کھانا نہیں کھائے گا، تجھے کام پکڑانا پڑے گا، تجھے اٹھ کے کھڑا رہنا پڑے گا، کیونکہ تجھے آج نماز نہیں پڑھا، پھر گھر سے باہر نکالیں گے، نماز نہیں پڑھا. اس طرح مناسب سزا دی جائے. ایسی سزا نہیں کہ اس کو مار پیٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے.
بیویوں کو سزا دینے کا جہاں حدیث شریف میں آتا ہے وَضْرِبْهُمْ غَيْرَ مُبَرِّجٍ، ایسی مار مارو جس سے نشان نہ ہو. کبھی کوئی بیوی کو مارے گا تو ایسی مار مارے نشان نہ لگے، تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے، وہاں بھی خیال رکھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیویوں کو مارتے پھرو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے زوجین کے حقوق کے تعلق سے، فرمایا صحابہ کے اندر طلاق کے واقعات تو ضرور ہیں، کثرت سے ہیں. صحابہ کے اندر بہت سارے واقعات ہیں طلاق کے، لیکن مارنے کے واقعات نہیں. حضور نے یہاں پر فرمایا وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تمہارے اندر کا نیک آدمی، شریف آدمی بیوی کو مارا نہیں کرتا. اور ہمارے بڑے بڑے نیک ہیں، ذمہ دار ہیں، پہلی سب میں بیٹھتے ہیں، تہجد اوابین پڑھتے ہیں، جماعت وقت لگاتے ہیں، خانقاہ وقت لگاتے ہیں، اور لے بیوی کو جہاد پڑتے ہیں، مارتے ہیں. یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، حقوق کے اندر بہت بڑا ظلم ہے. حضور نے فرمایا وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تمہارے اندر جو شریف آدمی وہ مارتا نہیں، ان کو شریف آدمی ان کو مارتا نہیں ہے. تو اسلام نے تعلیم بھی دی، تو تعلیم کے ساتھ اس کا طریقہ اور حد بھی بتایا. فرمایا اکرم اولادکم، ان کا اکرام کرو طیب بنانے کے لیے. کیا کرے؟ طیب بنانے کے لیے، اچھے بنانے کے لیے میرے عزیز. وَأَحْسِنُ آدَابَكُمْ، ان کے اچھے ادب سکھاؤ، ان کو اچھا رہنا سکھاؤ، اچھی طرح کھانا سکھاؤ، سنت طریقے بیٹھنا سکھاؤ. لیکن ایک عمر گزرنے کے بعد جو 2.5 سال 3 سال بچے جو سنت مطابق کیا کھائے گا، اور بعض بہت زبردستی کرتے ہیں. حضرت مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ واقعہ موجود ہے. ان کے ایک مرید نے ان کو دعوت دیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب تیار کیا، بالکل صاف ستھرا کپڑے اچھی طرح پہنا کر کے، سر پہ کپڑا ڈال کر کے، سطر پہ ڈال کر کے بتایا کہ میرے حضرت آ رہے ہیں، کہ وہ دنگا دھوپا نہیں کرنا، چلاری نہیں کرنا، شرارت نہیں کرنا، بالکل ہاتھ باندھ کے خاموشی بیٹھے رہنا. مرزا مظہر جان کو دعوت دے کے بلایا. حضرت مرزا مظہر جان چلے گئے. جانے کے بعد دیکھا تو بچے سب دوڑ کے بیٹھے ہوئے. ہمارے میں ایسے کرتے نا، پیر صاحب آ رہے ہیں، ہمارے مولانا آ رہے ہیں، بچے بیٹھے ہیں. دیکھیں 2-3 منٹ سوچتے رہے، باپ آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ لا رہا ہے، وہ لا رہا ہے. حضرت نے کیا کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے یہ باپ بنے اور تم بیٹا بنے. یہ دوڑ دھوپ تو کرنا کام ان کا ہے، دنگا دھوپا کرنا تو کام ان کا ہے، اور تم بھاگ رہے، یہ لا رہے، وہ لا رہے، ادھر لا رہے، ادھر لا رہے، تم دنگا دھوپا کر رہے. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے باپ ہیں اور تم بیٹے ہیں. ایسا مت کرو، بچوں کو اس عمر میں دنگا دھوپا کرنے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چڑھا کرتے تھے، پیشاب کیا کرتے تھے بچے، سنت رسول ہے یہ بھی. فإن المحدثین قد قالوا 5 أطفال في حجر النبی قد بالوا. محدثین نے یہ لکھا ہے، محدثین کے قول منقول ہے. 5 أطفال، 5 بچے صحابہ کے، 5 بچے. اس میں خراب حادث بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت حسن حسین بھی ہیں، حضرت محسن بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بچوں کے نام آتے ہیں. اس میں سمجھا فرمایا کہ 5 بچوں نے حضور کے سینے پر پیشاب کیا، چھاتی پر پیشاب کیا، دلوایا، اس کو صاف کیا، ستھرا کیا. ہمارے پیار اتنا کرتے کہ پیشاب بھی پی جاتے. یہ ہماری طیبیت کے خلاف ہے، طیب بننے کے خلاف ہے. صاف کر دیا، دھو دیا، اس کو یہ کر دیا. ہمارے بستر پیشاب کر بستر دھوتے نہیں، دسترخوان میں پیشاب کر دسترخوان دھوتے نہیں، بیٹھے جگہ پیشاب کر صاف نہیں کرتے. یہ بھی خباثت ہے. اس کو صاف کرنا طیب بننا ہے. لیکن اتنا ناک شروع بننا ہے، بچے نے پیشاب کیا، بچے پیشاب کیا، بچے پیشاب کیا، باپ بھی نزدیک لیتا نہیں. کبھی کبھی ماں بھی تبلیغ کا زیادہ اثر ہوتا ہے یا خانقاہ کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو ماں بھی بچوں کو نزدیک لیتی نہیں. یہ سب غلط ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فإن المحدثین قد قالوا، محدثین نے اس طرح فرمایا ہے. فإن 5 أطفال، 5 بچے فی حجر النبی قد بالوا، حضور کی گود میں پیشاب کیا. بعض فی صدر النبی قد بالوا، حضور کے سینے پر پیشاب کیا ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا. اس طرح بچے معصوم ہیں، ان کی معصومیت رہتی ہے، وہ تو سمجھے گا نہیں پیشاب کہاں کرنا ہے، کدھر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ
باپ بیٹے بیٹھا ہے, بچے کو بولا انہیں پیشاب کیا, پھر تماچا مارا اس کو, سمجھتا نہیں تجھے, ہاں پیشاب کیا ہے, بچہ کیا کرے, وہ سوچتے معروف ہو جائے. بلکہ شکر ادا کرے اللہ نے نوبت دی کہ غیر اختیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق ملی. اٹھ کر کے جانا چاہیے, دھونا چاہیے. کبھی والدہ بھی چھٹتی ہے تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے, دیکھو پیشاب کرا تو کیا ہوا, نصیب والی تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, بچوں کو بھی طیب بنانا ہے. طیب کلام کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں. ذکر, اذکار, تسبیحات سارے طیب کلام میں داخل ہیں, اور باقیات صالحات سب طیب کلام میں داخل ہیں. منہ پڑے کے ساتھ اچھا کلام کرنا, حضرت کے ساتھ کلام کرنا, یہ سب طیب کلام میں داخل ہیں. دوسری چیز طیب کام ہے, جو بھی کام کرو طیب کام. انسان بظاہر نیک کرتا ہے لیکن اندر سے اس کو کچھ برائیاں موجود ہوتی ہیں, حسد, کینہ, کپٹ, بغض, دوسرے کی غیبت کرنا, دوسرے پر بدزنی کرنا, یہ اندر سے موجود ہوتے ہیں, ظاہر میں نہیں ہوتی ہیں. لیکن ایک کام طیب کے لیے داغ ہیں, کام طیب کو خبیث کام کر دیتے ہیں, یہ خبیث کام بنا دیتے ہیں. نیک کام ہے, نماز پڑھ رہا ہے, دعا کر رہا ہے, رزق مانگ رہا ہے, نفلیں پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, تسبیحات پڑھ رہا ہے, تصویر پڑھ رہا ہے, لیکن اندر یہ سب بھرا ہوا ہے. بدزنی, بدگمانی, چغلخوری, غیبت, ایک دوسرے خراب مجلس بتانا, یہ کام طیب ہے لیکن اس طیب کام کو یہ سب چیزیں خبیث بنا دیتی ہیں. کبر, تکبر, انانیت, محبت, نخوت, بخل, کنجوسی, یہ سب چیزیں نیک کام کو خبیث کام بنا دیتی ہیں. انسان کر رہا ہے ایک کون سے پیسے سے کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, یہ تمام باتیں اس کے اندر آئیں گی. پھر وہ چیزیں حج تمہارا خبیث بن جائے گا, حج مبرور نہیں بنے گا, حج طیب نہیں بنے گا. اسی طریقے سے طعام طیب, اس کے بعد تفصیل بیان کی گئی. طیب کا مطلب لذیذ بھی ہو, خوشگوار بھی ہو, خوشبودار بھی ہو, دیکھنے میں بھی اچھا ہو, دیکھ کر خواہش ہو کھانے کے لیے. لیکن اگر وہ حرام کے پیسے سے بنایا گیا ہے تو طعام خبیث ہے, طعام طیب نہیں ہے. اچھا, حیا میں کلام, یہ تین چیزیں طیب ہوں گی. والعمل الصالح یرفعہ, پھر اس کو عمل صالح کہیں گے, اور یہ اعمال کو کام طیب, کلام طیب, طعام طیب کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشیں گے. اس لیے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اللہ نے حکم دیا, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت کھاؤ ستھری چیزیں اور عمل صالح کرو. جس کا مطلب ہے ستھرے رہو گے زندگی کے اندر, طیب رہو گے زندگی کے اندر, تو اعمال طیبہ کی توفیق ہوگی. یہ اعمال طیبہ ہی اعمال صالحہ بن جاتے ہیں, لیکن طیب ہوں گے تب. عمل تو صالح ہے لیکن یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے, عمل خبیث ہے. دکھنے میں تو عمل صالح ہے, اس لیے حضور نے حدیث میں دعا مانگی اور دعا کی, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانتی واجعل علانتی صالحۃ, اللہ تعالیٰ میرے باطن کو سریرتی خیرا من علانتی, علانیت ظاہر سے زیادہ اچھا بنا, اور میرے باطن کو نیک بنا. ظاہر سے زیادہ اچھا ہے, ظاہر میں سب ستھرگی ہونا چاہیے, پاکیزگی ہونا چاہیے, ظاہر میں طیب بننا چاہیے. تو فرمایا کہ اندر کے باطن کو اللہ تعالیٰ ہمارے صالح بنائے گا, پھر اعمال صالح بنیں گے. میرے عزیز, اعمال صالح بننے کے لیے طیب بننا ضروری ہے. طیب بنو گے تو تمہارے اعمال صالح ہوں گے, طیب کھاؤ گے تمہارے اعمال صالح توفیق ہوگی, طیب پہنو گے اعمال صالح کی توفیق ہوگی. تو اعمال صالح کا وجود ہر چیز طیب بننے پر موقوف ہے. نیت ہماری سب سے بڑی ہے, یہ نیت سب کاموں کے اندر طیبیت کا کام کرے. نیت طیب ہونا چاہیے, نیت خبیث نہیں ہونا چاہیے. نیت اگر خبیث ہوگی تو سارے اعمال صالح تو نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں یہ خبیث ہوں گے. سب کاموں کے اندر نیت کا دخل ہے. آج اعتکاف میں نیت طیب ہونا چاہیے. اگر نیت طیب ہے تو ہمارے جو معاملات ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ سب کے سب طیب ہوں گے اور صالح ہوں گے. نیت اگر طیب نہیں, فلاں آیا میں بھی آیا, فلاں آیا میں بھی آیا,
بیٹھنے کو ملتا ہے اس لیے میں بھی آیا، یا رہنے کو ملتا ہے اس لیے میں بھی آیا، یا تو سارے اعمال خبیث ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے مردود ہوں گے. اس لیے آج بھی نیت کو طیب بنا لیں، صحیح بنا لیں، یا پاکیزہ ستھری نیت بنا لیں، گندی نیت نہ ہو، خباثت کی نیت نہ ہو. یا نیت کا طیب ہونا ضروری ہے. جب یہ سب ہوگا تو اس عمل صالح کو اللہ کی طرف سے طیب کر کے پکارا جائے گا اور طیب کر کے مبارکبادی دی جائے گی. قرآن کریم میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا. تو عمل صالح کب ہوتا ہے؟ ادھر ہر کام ہمارا طیب کا ہو، نیت طیب ہو، کھانا پینا طیب ہو، ہمارا کام طیب ہو، رہنا سہنا طیب ہو، تو عمل صالح پیدا ہوتا ہے. وہاں میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، ان کے لیے کیا ہے؟ طوبیٰ لہم وحسن مآب. طوبیٰ لہم وحسن مآب، یہ طوبیٰ طیب سے بنا ہے. طوبیٰ کیسے بنا ہے؟ طیب سے. ان کے لیے مبارکبادی ہے، ان کے لیے مبارکبادی ہے، حسن مآب، اور اچھا ٹھکانا ہے، طیب ٹھکانا ہے. ان کے لیے مبارکبادی ہے اور طیب ٹھکانا ہے. کس کے لیے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ایمان زبان سے اور قلب سے ہو، اور اس کے بعد مجاہدہ کیا جائے اور کلام کو اور کام کو طیب کیا جائے، تو اعمال صالح ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح تم کو اللہ کے نزدیک لے جاتے ہیں، اللہ تک بلند کرتے ہیں، اللہ کی قربت نصیب کرتے ہیں، اللہ کی معرفت نصیب کرتے ہیں. لیکن عمل صالح بنے گا تب، اور عمل صالح بننے کے لیے طیب بننا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے اپنا نام طیب رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، بلند ہے، ستھرا ہے، خوشگوار ہے. ہر صفت اللہ کے اندر اچھی رکھی ہے. صفات ہو محمود ذات ہو محمود. میں کسی بزرگ نے کہا صفات ہو محمود ذات ہو محمود، اس کی ساری صفات محمود ہے، پسندیدہ ہے، تو اس کی ذات بھی پسندیدہ ہے. اس لیے اللہ کا نام طیب ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ طیب ہے. اللہ نے اپنے لیے یہ نام پسند کیا، ان اللہ طیب